بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم بات کریں گے نہایت ہی اہم ٹاپک پر۔ تقریباً تمام کمپٹیشن ایگزام میں 1857 سے 1947 تک کے اہم واقعات میں سے ایک یا دو کویشچن لازمی آتے ہیں، چاہے وہ پیپر PPSC کا ہو، چاہے FPSC کا ہو، چاہے NTS کا ہو، چاہے PMS کا ہو، چاہے CSS کا ہو۔ 1857 سے 1947 تک کے پیریڈ کو دیکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ لوگوں کی جو کمپٹیشن کی تیاری ہے وہ بہترین طریقے سے ہوگی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنگ آزادی ہند 1857 ہندوستانیوں کی انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ، اس کے اسباب اور اس کے نتائج پر ہم بات کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگر اپنی حکومت میں شامل کر لیں، اور جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے، اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا، اور جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو نتائج ہوئے، انگریز اور سکھ فوجیوں نے دلی پر قبضہ کر لیا اور بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ انگریزوں کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اردو ہندی تنازع 1867 1867 میں بنارس کے ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو یکسر ختم کر دی جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ ہندوؤں کو اعتراض اس بات پر تھا کہ اردو قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اردو کی جگہ ہندی یا دیوناگری رسم الخط جاری کیا جائے۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات 1859 میں سر سید نے مراد آباد میں گلشن اسکول قائم کیا۔ 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول قائم کیا۔ 1864 میں سائنسی سوسائٹی برائے مسلمانان قائم کی۔ 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1875 میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں MAO کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ انڈین نیشنل کانگریس ایک سیاسی جماعت جس کا دسمبر 1885 میں قیام ہوا، اور اس کو قائم کرنے والے تھے ایلن او کیوٹن ہیوم، جس کو AO ہیوم کہتے ہیں۔ تقسیم بنگال 1905 بنگال ہندوستان کے سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے انتظامی امور میں مشکلات تھی، جس کا باعث لارڈ کرزن جو وائسرائے ہند تھے ان کی سفارش پر برطانیہ نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جو ایک نیا صوبہ بن گیا تھا جس پر ہندوؤں کو سخت اعتراض تھا۔ ہندوؤں کی جانب سے سودیشی تحریک شروع کی گئی تاکہ برطانوی جو مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے تقسیم میں بنگال کو ختم کرنے پر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سودیشی تحریک کے نتیجے میں 12 دسمبر 1911 کو تقسیم بنگال منسوخ ہوئی۔ شملہ وفد 1906 سر سلطان محمد آغا خان سوم کی سربراہی میں 35 مسلم رہنماؤں کے اس وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 پس منظر اس کا کیا تھا؟ ہندوؤں کا نامناسب رویہ، آریہ سماج جیسی تحریکیں چلائی گئیں جن کا مقصد اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ ہندی زبان رائج کرنا تھا۔ گائے کی قربانی کا بہت مسئلہ تھا، اس کا قیام ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا۔ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ پہلے صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ اس کا جو مرکزی دفتر تھا وہ علی گڑھ میں قائم ہوا۔ نواب وقار الملک کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے سیاسی بے چینی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا۔
اس کے بعد 1905 میں جاپان نے روس کو شکست دی، جس سے ہندوستانیوں کے حوصلے برطانوی سامراجیت کے خلاف بلند ہوتے جا رہے تھے، جس کا برطانیہ کو شدید خطرہ تھا۔ اس وقت کے وزیر ہند مسٹر مارلے اور برطانوی ہند گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر یہ بل مرتب کیا، یہ اصلاحات مرتب کی۔ انڈین کونسل ایکٹ 1861 اور انڈین کونسل ایکٹ 1892، اس سے پہلے یہ ایکٹ موجود تھے 1909 کی اصلاحات سے پہلے۔ یہ تھرڈ اصلاحات تھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک لڑی گئی۔ جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ سے ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ یہ اتحادی تھے۔ ان کے مقابلے میں آسٹریا ہنگری، جرمن سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور بلغیریا یہ ان کے مقابلے میں تھے۔ تو بہرحال اتحادیوں کو فتح ہوئی اور جرمنی، روسی سلطنت، سلطنت عثمانیہ، آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مشرق اور وسطی یورپ میں کئی نئے ممالکوں کا قیام ہوا۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ ہوا، جس کا لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں، جس کی روح سے کانگریس نے جداگانہ انتخابات کے اصول کو تسلیم کر لیا، جو بعد میں 1919 میں ہونے والے برطانوی اصلاحات میں شامل بھی کیے گئے۔ مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 اس وقت کے وزیر ہند مونٹیگو اور برطانوی ہند کے گورنر جنرل چیمسفورڈ نے مل کر مرتب کیا تھا۔ ہندوستانیوں کے سیاسی رہنماؤں نے صوبوں میں 2 عملی نظام پر ناپسندگی کا اظہار کیا گیا۔ کانگریسی اور مسلم لیگ دونوں نے مزید اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ رول ایکٹ 1919 برطانوی ہندوستان کی مرکزی قانون مشاورتی کونسل نے 18 مارچ 1919 کو دلی میں یہ منظور کیا، جس کے تحت بنا عدالتی مداخلت کے کسی بھی ہندوستانی باشندے کو محض شک و شبہ کی بنیاد پر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ ملزم کو وجہ جاننے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس ایکٹ کی رول ایکٹ کمیٹی کی سفارشات پر نافذ کیا گیا اور اس کمیٹی کا صدر سر سڈنی رولٹ کے نام پر اس ایکٹ کا نام رکھا گیا۔ تحریک خلافت 1922 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنو امیہ بنو عباس سے ہوتی ہوئی ترکی کے عثمانی خاندان کو منتقل ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت اسلامی سلطنت کا مرکز ترکی تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستان کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ برطانیہ کامیابی کی صورت میں اسلامی مقامات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پر اس پر انگریزوں نے وعدہ خلافی کی۔ اس کے نتیجہ میں ہندوستانی مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے تحریکیں شروع کی، جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں۔ اس تحریک خلافت کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، جن میں ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے، مقامات مقدسہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ترکی کی تحویل میں رہیں، ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ یہ 3 جو ہیں تحریک خلافت کی ڈیمانڈز تھیں۔ اس کے علاوہ رول ایکٹ کے خلاف کانگریس، مسلم لیگ اور تحریک خلافت میں اتحاد تھا اور اسی تحریک پر ہندو رہنماؤں نے مسلمانوں کا ساتھ بھی دیا۔ رول ایکٹ کے بعد جب مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو گئے تو ان کا جو اتحاد بنا، اس کے نتیجے میں تحریک خلافت پہ بھی گاندھی نے اپنا اظہار یکجہتی ظاہر کیا۔ اس کے بعد ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو آگ لگا دی گئی، جس میں 22 سپاہی جل مرے۔ اس واقعے کی آڑ بنا کر گاندھی نے اعلان کیا چونکہ یہ تحریک عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی، اس لیے اسے ختم کیا جاتا ہے۔ 1922 میں یہ تحریک جو ہے وہ کافی مان پڑ گئی۔ تو بہرحال 1923 میں 1924 میں جب یہ کمال اتاترک نے اپنی صدارت کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی دم توڑ گئی۔ سائمن کمیشن 1927 برطانوی ہند کے تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کمیشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ پہلا گروہ جناح لیگ دراصل اس کمیشن سے بائیکاٹ کے حق میں تھا، جبکہ شفیع لیگ اس کمیشن کے حق میں تھی۔ نہرو رپورٹ 1928 سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد مقامی سیاسی پارٹیوں نے موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی نے جو آئینی رپورٹ تیار کی اسے نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ جناح کے 14 نکات 1929 28 مارچ 1929 کو دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے گئے۔ خطبہ الہ آباد 1930
1930 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے کی۔ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے۔ صوبہ پنجاب، صوبہ شمال مغربی سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی شکل دی جائے، یہ خطبہ میں ڈیمانڈ کی گئی۔ گول میرج کانفرنسز، یہ 3 گول میرج کانفرنسز ہوئی تھی 1930، 31 اور 1932 میں۔ برطانیہ کے جو نئے منتخب وزیر اعظم ریمزے میک ڈونلڈ نے سائمن کمیشن کی سفارشات کو منظور کرتے ہوئے ہندوستان میں آئینی تعطل کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کے لیڈروں کو لندن بلایا تاکہ آئین کے بارے میں ان کی باہمی رضامندی حاصل کی جا سکے۔ کانگریس ایک مضبوط مرکزی حکومت جبکہ مسلم لیگ صوبائی خود مختاری کی خواہش مند تھی۔ پہلا دور جو گول میرج کانفرنس کا ہوا 10 نومبر 1930 کو شروع ہوئی اور 19 جنوری 1931 تک رہی۔ اس کے بعد دوسرا دور 7 ستمبر 1931 کو شروع ہوا اور 1 دسمبر 1931 تک جاری رہا۔ تیسرا اور آخری دور 17 نومبر 1932 سے 24 نومبر 1932 تک لندن میں منعقد ہوا۔ گول میرج کانفرنس میں ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ نے اپنی طرف سے ایک آئین نما قانون کی منظوری دی، جسے قانون حکومت ہند مجریہ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا نام دیا گیا۔ ہندوستانی صوبائی انتخابات 1937، ہندوستان میں 1937 میں جو صوبائی انتخابات ہوئے اس میں 1585 صوبائی نشستوں پر جواہر لال نہرو انڈین نیشنل کانگریس کا جو صدر تھا انہوں نے 707 سیٹیں حاصل کی۔ محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے جو صدر تھے انہوں نے 106 سیٹیں حاصل کی، اور سکندر حیات جو یونیسس پارٹی جو پنجاب کے تھے انہوں نے 101 سیٹیں حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں۔ کانگریسی وزارتوں کو تقریباً 2 سال تک قائم کرنے کا موقع ملا۔ نومبر 1939 میں کانگریس اور انگریز کے درمیان دوسری جنگ عظیم میں اختلافات کی وجہ سے وزارتوں کو مجبوراً مستعفی ہونا پڑا۔ مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ قرارداد پاکستان 1940، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام پر وہ تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی۔ قرارداد لاہور مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ شملہ کانفرنس 1945، شملہ کانفرنس 1945 وائسرائے آف انڈیا لارڈ ویول اور برطانوی ہند کے بڑے سیاسی رہنماؤں کے درمیان شملہ کے مقام پر ایک ملاقات تھی۔ ہندوستان کی خود مختاری کے لیے واول منصوبے پر اتفاق اور منظوری کے اتفاق کیا گیا، پر بعد میں انگریزوں اور کانگریسی قیادت نے حسب عادت منصوبے میں طے شدہ نمائندگی کے تناسب سے انحراف کیا۔ اس دوران برطانیہ میں نئے الیکشن ہوئے جس میں لیبر پارٹی کامیاب ہوئی اور یہ حکومت جلد از جلد انتخابات کروانے اور پاور جو اقتدار وہ ہندوستانیوں کو شفٹ کرنے کے حق میں تھی۔ انتخابات 1945-1946، دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی، جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا یہ منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک ملک کی صورت میں آزاد کروایا جائے گا۔ کانگریس نے انتخابات میں اس لیے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا، جبکہ مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کے مطابق ایک علیحدہ خود مختار ریاست کا نعرہ لگایا۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم سیٹوں کی تعداد 30 تھی، تمام پر مسلم لیگ کامیاب رہی۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں مسلم لیگ سیٹوں کی مخصوص تعداد 495 تھی، جس میں سے مسلم لیگ 434 سیٹوں لینے میں کامیاب رہی۔ کیبنٹ مشن پلان 1946، انتخابات 1946 کے فوراً بعد حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی گتھی سلجھانے اور انتقال اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ یہ مشن کیبنٹ مشن یا وزارتی مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برطانوی قانون آزادی ہند 1947 کے تحت 15 اگست 1947 کو پاکستان اور بھارت نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ دوستو، اس چینل پر موجود تمام تر سوالات کے جوابات کو کافی حد تک تحقیق کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تاہم پھر بھی سوال کو سمجھنے یا حل کرنے میں کسی قسم کی غلطی ہو جاتی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ مزید یہ کہ کمنٹ سیکشن کو آپ ضرور چیک کیا کریں، جس سوال میں غلطی ہوئی ہے اس کے جواب کو درستگی کے بعد پن کے طور پر کمنٹ سیکشن کے سب سے اوپر واضح کر دیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اسی طرح سے آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا. شکریہ. اللہ حافظ.